بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز وتر کیا ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں؟ وتر ایک مستقل باللذات نماز ہے جسے نماز عشاء کے ساتھ کچھ اس انداز سے جوڑ دیا گیا ہے کہ یہ نماز عشاء کا ہی حصہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر کو مستقل نماز قرار دیا اور اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور اس نماز کو عشاء کے ساتھ جوڑ دینے کا سبب دراصل یہ ہے کہ اس نماز کا وقت نماز عشاء کے بعد سے شروع ہو کر طلوع فجر تک رہتا ہے۔ علی کل حال اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابو داؤد میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے اور وہ نماز وتر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھا کرو۔ اسی طرح بعض دیگر روایات سے بھی وتروں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز وتر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں، لیکن اسے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا اور فرمایا اللہ طاق ہے اور وہ اکائی نماز یعنی نماز وتر کو محبوب رکھتا ہے، تو اے اہل قرآن نماز وتر پڑھا کرو۔ ابو داؤد میں حضرت ایوب انصاری سے مروی ایک موقوف روایت ہے، الوتر حق، وتر حق ہے۔ پھر ابو داؤد کے ہی الفاظ ہیں، الوتر حق علی کل مسلم، وتر ہر مسلمان پر حق ہے۔ الوتر حق فمن لم یؤتر فلیس منا، وتر حق ہے اور جو شخص وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو شخص وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تین چیزیں میرے لیے فرض اور تمہاری نسبت سنت ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں قربانی، نماز وتر اور فجر کی 2 رکعتیں۔ ان مختلف روایات سے نماز وتر کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور اہل علم نے فجر کی سنتوں اور نماز وتر میں سے کسی ایک کی فضیلت میں مختلف آراء ظاہر کی ہے۔ بعض نے فجر کی سنتوں کو افضل کہا اور بعض نے وتر کو، جبکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ دیگر نفلی نمازوں حتیٰ کہ نماز پنجگانہ کے ساتھ ادا ہونے والی تمام سنت مؤکدہ یہ دونوں تمام سنت مؤکدہ سے زیادہ افضل ہیں۔ اسی طرح نماز فجر کی سنتوں اور نماز وتر کی فضیلت اور اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر و حضر کسی موقع پر بھی انہیں ترک نہیں کیا، اور ان دونوں کی قضا بھی ثابت ہے، اور ان دونوں کے فضائل میں متعدد احادیث میں یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے بارے میں اہل علم اس پہلو میں بھی دورائے رکھتے ہیں کہ آیا یہ دونوں واجب ہیں یا سنت۔ ایک حدیث میں ہے، الوتر واجب علی کل مسلم، وتر ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی نماز میں وتر نہیں چھوڑے، اور صحابہ کرام کو اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ عشاء کی فرض اور سنتوں کے بعد یہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں جو کہ واجب ہیں۔ پہلی 2 رکعتیں عام طریقہ پر پڑھ کر قضا کر لیا جاتا ہے اور اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیسری رکعت میں الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتی چلوں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اے اللہ، ہم تم سے مدد مانگتے ہیں
اور تیری بخشش چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ رہتے ہیں اور ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تحقیق تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔